فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، اور ان کے نقش قدم پہ چل کر ان کی پیروی کرو. کیوں؟ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، اس لیے کہ یاد رکھو یہی وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم کی ہدایت پر تھے. صراط مستقیم کی ہدایت پر کون تھے؟ صحابہ. بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کو متعین کیا اس پر سب سے پہلے چلنے والے کون تھے؟ صحابہ. ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. آپ نے اپنے ساتھ جوڑا صحابہ کو، تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا راستہ چھوڑنا گمراہی ہے. تو یہ بھی سلفی منہج سے انحراف ہے کہ صحابہ کو چھوڑ کر ہم لوگ چلیں. یہ بہت ہی عمدہ قول ہے جو جامع بیان العلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ابن عبد البر نے ذکر کیا، اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے. یہ صحیح سند کے ساتھ روایت آئی ہے. تابعی قتادہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ. اے نبی جو علم آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہوا ہے، علم والے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ حق ہے. اے نبی الذی انزل الیک من ربک، وہ علم، وہ کتاب، وہ وحی، وہ دین، وہ بات جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہوئی ہے، جنہیں ہم نے علم دیا ہے، جنہیں علم دیا گیا ہے، وہ اس کے بارے میں یرا، ان کا کہنا ہے، ان کی رائے ہے، ان کا عقیدہ ہے، ان کا ماننا ہے کہ وہ حق ہے. یعنی آپ کی طرف نازل ہوئے علم کو علم والے حق مانتے ہیں. نہیں ماننے والوں سے آپ ان کی طرف دھیان مت دو. جن کے پاس علم ہے یہ لوگ اس کو حق مانتے ہیں. جاہلوں کا انکار اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ کے پاس جو آیا ہے اس کو علم والے حق مانتے ہیں. بھئی یہ علم والے کون ہیں؟ کہتے ہیں یہ علم والے کون ہیں؟ کہتے ہیں قال اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علم والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے بصیرت دے رکھی ہے، جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے تقوی رکھا ہے، جن کے دلوں میں اخلاص ہے، جن کے پاس اعلیٰ سوچ ہے، جن کے پاس حق کو پہچاننے کا واقعی پیمانہ ہے، جو حق کو اور صاحب حق کو تاریخ اور غلبے سے الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب مکہ میں دعوت دی، اس وقت میں آپ کے پاس وہ ساری ہسٹری نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہے. اکیلے تھے، مکہ میں دعوت دیے، پھر ایک ایک کر کے لوگ ہوئے جمع، پھر اس کے بعد میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے. جب لوگوں نے ستایا، پھر مدینہ میں ایک اسلامی ریاست بنی، پھر لوگوں نے حملے کیے، پھر فوج بنی، فوج نے لڑا، اللہ نے مدد کی، فرشتے نازل ہوئے. آپ نے بولے تھے کہ ہم غالب آئیں گے اور حق غالب آئے گا. اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کیا. پھر صلح حدیبیہ ہوا، پھر جنگیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ فتح مکہ ہوا. اور وہ لوگ گھر میں بیٹھے رہے اور مسلمان مکہ میں گئے. بغیر جنگ کے مکہ فتح ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سے جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، مسجد حرام میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے آسانی کے ساتھ میں، اسی مسجد حرام میں آپ گئے، چابیاں آپ کے ہاتھ میں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر سے مسجد حرام سے سارے بت نکال دیے. اسلام غالب ہو گیا. ہسٹری ہمارے پاس آج. ہاں بہت بڑی نبی تھے. صحابہ کے پاس یہ نہیں تھا. ایک انسان ہے کل تک کے سماج میں رہتا تھا، یتیم پیدا ہوا، ماں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا، باپ پیدائش سے پہلے وفات ہو گئی، دادا نے سنبھالا، پھر دادا کا انتقال ہو گیا، چچا نے سنبھالا، پھر اس کے بعد ایک عورت نے نکاح کیا، سچے تھے، نیک تھے، لیکن اب کھڑے ہو کے بول رہے ہیں میں نبی ہوں. ہے کہ نہیں؟ واقعی ہے کہ نہیں؟ پھر بڑے بڑے ہمارے عقل مند لوگ کہہ رہے ہیں یہ شاعر ہے،
کوئی ہوشیار کہتا ہے یہ دیوانہ ہے، کوئی اور کہتا ہے یہ جادوگر ہیں، مت سنو اس کی، سارے سردار اس کے خلاف ہیں، اور یہ ایسی بات پیش کر رہا ہے جو ہمارے باپ دادا نے نہیں سنی، یہ تو بالکل پورے سماج سے ہٹ کے بول رہا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودوں کا ایک معبود، پوری پرمپرا کے خلاف بول رہا ہے، تو سماج کے بنے ہوئے پہاڑوں کو ہٹانے کی بات کر رہا ہے، یہ ترازو کو بدلنے کی بات کر رہا ہے۔ سماج نے جس قانون کو نافذ کیا ہے اس قانون سے ہٹ کے بات کر رہا ہے، کتنا مشکل ہے۔ جب گاڑی چل پڑتی ہے تو سب بیٹھتے اس میں، جب دھکا دینے کا وقت ہوتا ہے گاڑی کو، اس میں بیٹھنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جب کہ آپ کے ساتھ کوئی مادی طاقت نہیں تھی، آپ کے پیچھے تاریخ کی تصدیق نہیں تھی، آپ اکیلے انسان تھے اور آپ کھڑے ہو کے لوگوں کے بیچ میں بول رہے تھے اور لوگ آپ کو دیوانہ شمار کر رہے تھے، پاگل ہے یہ، پاگل ہے، الٹی الٹی باتیں کر رہا ہے، کیا نئی نئی باتیں نکال رہا ہے، لوگ ایسا کہتے تھے۔ ارے شاعر ہے، چھوڑو بھائی، شاعری کرتا ہے وہ، چھوڑ دو اس کو، کہاں اس کے پیچھے لگے، ایسا آپ کے بارے میں بولتے تھے۔ اس وقت میں صحابہ نے کہا نہیں، یہ یقیناً اللہ کے رسول ہے، ان کی بات صحیح ہے ایک دم، ان کے پاس کچھ نہ ہو، ان کے پاس کوئی اور چیز نہ ہو، ان کے پاس حکومت نہیں، ان کے پاس طاقت نہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ اکیلے ہیں، لیکن بات تو صحیح ہے، بات صحیح ہے۔ انہوں نے آپ کی بات کو دیکھ کر آپ کی تصدیق کی، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ اکثر انسان سپورٹیو چیزیں دیکھ کے کسی بات کو مانتا ہے، اس کو خارجی مددگار عناصر اور عوامل کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہے لیکن اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، وہ ہے لیکن بات چل رہی کہ نہیں چل رہی، کہ کینسل ہو رہی، سماج کے عقل مند لوگ کیا بول رہے ہیں اس کے بارے میں۔ تو اس طرح سے بعض اوقات ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر بھیڑ ہے تو پھر بھیڑ میں ہاتھ خود بھی اٹھاتے، پھر خود بھی تھوڑے سے ہلتے ہلتے ٹہلتے ٹہلتے آگے ٹھہرتے، اکیلے آدمی کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کے کہا تھا بعض صحابہ سے کہ تم نے میرا انکار کیا تھا، لیکن ابو بکر نے اس وقت میں کہا تھا کہ یہ نبی ہے، اس نے کہا تھا مجھ کو، آج تم اس کے بارے میں بولتے ہو۔ اس وقت میں حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہو، رشتہ داروں سے ناطے جوڑتے ہو، آپ جس کے پاس کچھ نہیں اس کو خود کما کے دیتے ہو، آپ اتنے سارے کام کرتے ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی بات کی قوت، اس کو دیکھ کے انہوں نے مانا ہے۔ آج ہم لوگ منوانے میں کیا کرتے ہیں، سائنس میں ایسا ہے، قرآن میں ایسا ہے، ہسٹری میں دیکھو کتنی پاورفل شخصیت ہے، فلانے نے ایسا، ہمارے پاس پورے اور بہت ساری 50 چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پر ہے۔ صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ایک آدمی دنیا میں آ کے چلا جاتا ہے اور وہ ہسٹری کا حصہ بنتا ہے تو اس کی عظمت کو ماننا بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اپنے دور میں اس کی عظمت کو ماننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی علماء دیکھیے، ان کے زمانے میں لوگوں نے ان کو قید کیا، پتھر مارے، ان کے خلاف کچھ بھی ہوا، بہت کچھ ہوا، حکومتیں ان کے خلاف کھڑی ہوئی، نہ جانے کیا کیا ہوا۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے رحمہم اللہ، ان کے بعد لوگوں نے ان کے اوپر کتابیں لکھی، ان کی زندگی میں ان کی کتابیں پڑھے نہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد یہ انسانیت ہے۔ صحابہ کو آپ دیکھیے، ان کا کمال تھا، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغلوبیت کے دور میں آپ کی صداقت کی تصدیق کی، نہ صرف یہ کہ صداقت کی تصدیق کی بلکہ اپنے سینے کو پیش بھی کیا ان ساری ابتلاؤں کے لیے، سارے مصائب کے لیے جو اس دور میں ان کو معلوم تھا۔ وہ آئے تو سوچ سمجھ کے آئے تھے کہ ہم کو کیا کرنا پڑے گا اور کیا بیتے گی ہمارے اوپر، چھوٹا معاملہ نہیں ہے یہ، ہم کو پورے سیلاب کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، سوچ سمجھ کے آئے تھے وہ، ایسا نہیں بولے انہیں غلطی سے آ گیا، میرے کو نہیں معلوم تھا ایسا ہونے والا ہے۔ آج آدمی کیا کرتا ہے، بعض اوقات بولتا ہاں حدیث میں حرف لیتے سینے پہ ہاتھ بنا، صحیح حدیث ہے، اچھا اللہ اکبر، بعد میں رشتہ دار دے دنا دن دھلائی کرتے اس کی، اس کے ساتھ لوگ تعلقات توڑتے ہیں، سلام بند، حقہ پانی بند، سب ختم، بیوی بھی کچوکے لگاتی، کیا کر رہے ہیں آج کل،
کروٹ پہ اس کو ہاں بولتی کیا کہاں جا رہے کیا. اب جب سب طرف سے آتا ہے بولتا ہے غلطی سے مسٹیک ہو گئی سوری. آدمی کو اس وقت احساس ہوتا ہے. کیوں؟ اس کو نہیں معلوم تھا میں کیا بھلا مول لے رہا ہوں. صحابہ کو معلوم تھا ہم کیا کر رہے ہیں, بہت سوچ سمجھ کے آئے تھے وہ. یہ علم ہے. ان کو معلوم تھا ہم کہاں کود رہے ہیں, ان کو معلوم تھا ہم آگ میں کود رہے ہیں, ہم کو معلوم ہے. اور آئے اور گئے نہیں. سوری بول کے سوری غلطی سے ہم لوگ آ گئے تھے, آپ اچھا کام کر رہے ہیں, کرتے رہو, ہمارا پارٹی میں آپ کے ساتھ ہے, آپ کرتے رہو, ہم جا رہے. کبھی کچھ ہوا تو ہم کو بولنا, ایس ایم ایس کرنا. آج ایسے کرتا نا آپ. ہماری محبتیں آپ کے ساتھ میں, لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. کیوں؟ یہ ساری چیزیں سنبھالنا پڑتی ہیں ہم لوگوں کو. صحابہ ایسے نہیں تھے, جو آئے گا دیکھیں گے. اس کو علم کہتے ہیں.